جب تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان گناہگار ہے، جہنمی ہے، پھر وہی انسان گناہ کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس میں اس انسان کی کیا غلطی ہے؟ کیونکہ یہ گناہ تو پہلے سے اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے تھے، تو انسان جہنمی کیوں ہوا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال چلتا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خود تقدیر میں لکھی۔ جب جس کے بارے میں خود اللہ نے لکھ دیا کہ یہ انسان جہنمی ہے، یہ انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، تو اب اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بھئی یہ تو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہے، جب اللہ نے لکھ دیا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ تو یہ سوال تو پھر خدا کی ذات پر آئے گا کہ بھئی یہ تو اللہ نے لکھ دیا کہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ تو اللہ نے لکھا ہے کہ چوری کرے گا جبھی تو چوری کر رہا ہے، ورنہ وہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ خیال پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب جو کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ تک اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے کہ یہ انسان جنتی ہے، جہنمی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر چکا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ صرف جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، تو آپ یہ کہیں گے کہ مشینیں ایسی ایسی آ گئی ہیں، لانچ ہو گئی ہیں کہ جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن یہ مشینیں بھی آپ کی کب بتاتی ہیں؟ مشین جب بتا سکتی ہے جب بچے کی پوری باڈی، پورا جسم تیار ہو چکا ہو، وہ تو کیمرہ اندر ڈالا یا کسی بھی تھیوری سے معلوم کر لیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن جب وہ 2-3 مہینے کا حمل ہو، 4 مہینے کا حمل ہو، جب وہ ایک لوتھڑا ہو، جب وہ پانی ہو، تو کیا کوئی مشین بتا سکتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگر کوئی یہ بتا بھی دے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ شقی ہے یا سعید ہے، یعنی کہ نیک ہے یا بد ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس میں ہماری کون سی غلطی ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم زنا کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری غلطی تھوڑی ہوئی، یہ تو تقدیر میں لکھا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا، اس میں ہی ساری چیزوں کو لکھ دیا کہ کون بندہ کب کیا کرے گا، کون بندہ کب مرے گا، کس بندے کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنا جیے گا، اس کی زندگی کا ہر ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تقدیر میں قلم بند کر دیا، لکھ دیا، تحریر فرما دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ تو جانتا تھا نا کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں بندوں کے لیے وہ لکھا جو کچھ بندہ کرنے والا تھا۔ یعنی بڑے غور سے اس بات کو آپ سمجھیے گا، جو بندہ کرنے والا تھا اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تو جانتا تھا نا پہلے سے کہ ہمارا بندہ جب ہم اس کو عقل دیں گے، فہم دیں گے، زندگی دیں گے، سانسیں دیں گے، تو اس کے سامنے 2 راستے ہوں گے، ایک ہدایت کا، ایک گمراہی کا، ایک جنت کا، ایک جہنم کا۔ تو اللہ پہلے سے بندے کے تھاٹس کو جانتا تھا کہ یہ بندہ کن راستوں کو چنے گا، کس راستے کو ڈیسائیڈ کرے گا، اس پر چلنا شروع کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے تھاٹس کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، وہ جو راستہ اختیار کرنے والا تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں اس کے بارے میں لکھ دیا۔ ہاں، یہ بات اپنی مرضی سے لکھی کہ کتنا جیے گا، یہ اپنی مرضی سے لکھا کہ یہ بندہ جو ہے کتنا اس کو رزق ہم دنیا میں عطا کریں گے، یہ کب تک دنیا میں رہے گا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی مرضی سے لکھی۔ لیکن جہاں تک سوال گناہ کا اور نیکی کا ہے، جنت والے راستے اور جہنم کے راستے کا ہے، تو وہ اس میں جو بندہ کرنے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا کوئی ٹیچر ہے، اس کے پاس 20 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں، تو استاد بچوں کے بارے میں جانتا ہے نا کہ کون کس پوزیشن پہ۔ ایک بچہ اس میں بالکل کبڈ ہے، بالکل پھٹیچر، اسے پڑھنا نہیں آتا ہے بالکل، اور استاد بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ایک ہوشیار بچہ ہے، تو استاد نے ایگزام سے پہلے ہی کسی کاغذ پہ یہ لکھ دے کہ یہ فلاں فلاں بچہ پاس ہوگا اور فلاں فلاں بچہ فیل ہو جائے گا،
تو اس نے چونکہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے, یہ کیسی اس کی تعلیم ہے, اس کی پڑھائی ٹھیک ہے, اس کی ٹھیک نہیں ہے, تو بہرحال استاد کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ بندہ فیل ہو جائے گا, کیونکہ یہ پڑھا لکھا ہی نہیں, محنت ہی نہیں کرتا ہے, اور یہ ہوشیار ہے اس لیے یہ پاس ہوگا. تو استاد نے ایگزام سے پہلے ہی اگر کسی کاغذ میں استاد لکھ دے, ٹیچر لکھ دے کہ یہ بچہ پاس ہو جائے گا, یہ بچہ فیل ہو جائے گا, پھر ایگزام ہو, اس کے بعد اسی کے مطابق یعنی وہ ایک بچہ پاس ہو گیا, ایک بچہ فیل ہو گیا, جو استاد نے لکھا تھا ویسے ہی ہو گیا. تو اب آپ یہ بتائیے اس میں بچے کی غلطی ہے یا ٹیچر کی غلطی ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس میں تو بچے کی غلطی ہے. استاد نے تو وہی لکھا جو بچے کے ساتھ ہونے والا تھا, کیونکہ بچے کی استھتی کے بارے میں استاد جانتا تھا, تو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے وہ بھی جانتا تھا. تو اس کے مطابق ان کی عقل و فہم کے مطابق استاد نے بچوں کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر دیا. تو اسی صورت سے اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے, وہ تو بندے کا پالنہار اور خالق ہے, وہ تو سب جانتا تھا کہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق کس راستے کو چنے گا, کیا عمل کرے گا, یا اپنے تھاٹس کے مطابق نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. تو جو کچھ بندہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے مطابق وہی لکھا جو بندہ کرنے والا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ ذہن نشین کریں اور ایسے ڈاؤٹس کو اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دیں. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے, آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.